احتشام صاحب اس سارے سیناریو میں نواز شریف صاحب کی واپسی ایک معمہ تھی. کچھ دن پہلے وزیر دفاع نے کہا تھا جب تک رسک زیرو نہیں ہو جائے گا تب تک ان کو واپس نہیں آنا چاہیے, لیکن اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ رسک فیکٹر زیرو ہو گیا ہے. یہ شورٹی کس گارنٹی پہ دے رہے ہیں وہ؟ دیکھیں اب ان کی پارٹی کے اندر سلمہ بہت سارے اختلافات بھی ہیں. اسی بیان کو آپ سامنے رکھیں اور ساتھ اپنے شاہد خان عباسی صاحب کا بیان دیکھ لیں. جب ان سے پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب کہ کب آنا ہے نواز شریف صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا بہتر تو طریقہ ہے کہ میاں جاوید لطیف سے آپ پوچھ لیں, وہ آپ کو بتائیں گے. مطلب وہ بھی تنزیہ کہا انہوں نے, وہ بھی کلیئر نہیں کہ کب آنا ہے کہ کب نہیں آنا. ہاں یہ بات خواجہ آصف صاحب کی بہت تھی کہ رسک فری جو بات کر رہے تھے, وہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جب جو طے ہوا ہے وہ تو لگتا ہے کہ 16 سپٹمبر کے بعد ہی آنا ہے. کسی نے 20 تاریخ دی, کسی نے 22 تاریخ دیا. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد صاحب ریٹائر کب ہو رہے ہیں؟ 16 سپٹمبر. جی ہاں, اس کے بعد ہی ان کے آنے کی بات ہوگی. میرا اپنا خیال ہے انور رضا کہ اس میں جو کیچ مجھے لگ رہا ہے نا سارے معاملے میں, وہ یہ ہے کہ الیکشن جلدی نہیں ہوگا. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ حکومت کوشش کرے گی. پچھلی حکومت نے تو جو بیڑا ڈبایا, جو کچھ کیا, جس کو میں نہیں کہتا بلکہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں. میاں جاوید لطیف کا آپ کا بیان لے لیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی سے بھی بری تھی ہماری حکومت, پی ڈی ایم کی. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ جی اب یہ کیا کچھ کر پائیں گے؟ سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کارکردگی کیا ہوگی. وقت تھوڑا ہے, مقابلہ بڑا سخت ہے جو ہم کہتے ہیں. تو جو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں سلمہ, اتنی آسانی کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. ایک تھوڑی سی ڈائریکشن اگر مل گئی تو میری نظر میں بہت بڑی کامیابی ہوگی. ڈائریکشن مل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی جماعتیں کیا چاہتی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں, کس طریقے سے آپریٹ کریں گی. سوائے پیپلز پارٹی کو اب میں دیکھ رہا ہوں بار بار ان کے لوگ ایک بات کر رہے ہیں, الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اگر اسٹیبلشمنٹ جتنے سیاسی بڑے پلیئر ہیں ذوالفقار, ان کی مرضی سے یا ان کو اعتماد میں لے کے اس نظام کو چلانے میں کامیاب ہو گئے, تو مجھے نہیں لگتا سلمہ کہ یہ اگر 120 دن کے بیونڈ بھی معاملہ چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اس پہ اعتراض کریں گے. شرط ایک یہ ہے کہ انیشلی کوئی آپ کو کارکردگی دکھانی ہوگی, خاص طور پہ ان ٹرمز آف پرووائڈنگ سم ریلیف ٹو دی کامن. شرط بہت بڑی لگا دی آپ نے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے چیف جسٹس کا سوال کیا اور مجھے لگا کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں چیف جسٹس کے بارے میں. آپ کے خیال میں ان کے جانے سے پہلے ایکسپیکٹڈ ہے میاں صاحب کی واپسی؟ دیکھیے کہا یہی جا رہا تھا کہ سپٹمبر میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے, اور اس کے بعد شاید میاں صاحب کا جو زیرو رسک کی آپ بات کر رہے تھے وہ وہاں پہ معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے. کابینہ کے حوالے سے سلمہ ایک چیز اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنے ممبر ہوں گے کابینہ کا, یہ میرے نزدیک بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. دیکھیے پہلے 34 وفاقی وزیر تھے اور کوئی 48 کے قریب ڈویژنز ہیں, 400 کے کیبنٹ میں بھی 18 ہے نا, ابھی 18 ہیں میرے حساب سے بہت زیادہ ہیں. اور وجہ یہ پچھلے سال بجٹ میں 714 ارب روپیہ مختص کیا گیا ان 34 لوگوں کو چلانے کے لیے جو اس وقت تھے. 714 ارب روپے. اب ہم نے رکھ لیے 18. دیکھیے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد سب کچھ تو ہم نے صوبوں کو دے دیا. اب وفاق میں آپ کو فائننس چاہیے, آپ کو خارجہ پالیسی چاہیے, کمیونیکیشن چاہیے, ڈیفنس چاہیے, ریونیو چاہیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو 5 وفاقی وزارتوں سے زیادہ اگر آپ رکھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اضافی تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیں, 7 کر دیں, چلے اضافی بوجھ ہے. اب آپ ایک وفاقی وزیر رکھ رہے ہیں تعلیم کا, وفاقی وزیر رکھ رہے ہیں صحت کا, 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں شہر کے اندر, باقی تو سب صوبوں میں رہتے ہیں, صوبوں میں ان کے کاؤنٹر پارٹس آلریڈی موجود ہیں. تو اگر تو ہم نے وہی روایت رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی ساری کابینہ ہوگی, 714 ارب روپے آپ بجٹ سے نکال کے ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے. اچھا اب امیدیں بہت سارے لوگ لگائے بیٹھے ہیں. اگر تو کسی کو یہ امید ہے کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کر لے گی یہ نئی کابینہ آئی